السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 17، گناہ پر فخر۔ ابھی دیکھیں نا، گناہوں کے اثرات بتا رہے ہیں نا، گناہوں کے کئی اثرات ہیں۔ پہلے انہوں نے وہ گنوائے، علم سے محروم، روزی سے محروم، کاموں میں مشکل وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک گناہ اگلے گناہ کو جنم دے دیتا ہے، تو گناہوں کی ایک ٹرین چل پڑتی ہے۔ پھر یہ کہ انسان کا دل مردہ ہوتا ہے تو توبہ سے انسان بھاگتا ہے، توبہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اگلی سٹیج کیا آتی ہے کہ گناہوں پہ فخر کرنے لگتا ہے، گناہ کر کے چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ آثار معاصی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا عادی بن جائے، تو دل سے گناہ کی قباحت اور برائی ختم ہو جاتی ہے، یعنی گناہ برا بھی نہیں لگتا۔ پھر نتیجتاً وہ گناہوں کو برا نہیں سمجھتا اور لوگوں کی موجودگی میں بے باک اور برملا گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ارباب فسق و فجور کے نزدیک تو یہ بات دل بہلانے کی دلچسپ چیز ہوتی ہے، جس میں وہ انتہا درجے کی لذت محسوس کرتے ہیں، یعنی گناہ کر کے اس پہ فخر کرنے میں لذت ان کو ملتی ہے۔ اس قسم کے لوگ تو معصیت پر برملا فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں بیٹھ کر انہیں اپنے گناہوں کو فخر اور غرور کے ساتھ بیان کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی، یعنی برسر مجلس، برسر محفل وہ علل اعلان اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کر کے لذت لے رہے ہوتے ہیں۔ اس درجے کے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے خیر و عافیت کے دروازے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں، توبہ و انابت اور استغفار کی راہیں قطعاً منقطع ہو جاتی ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اکثر و بیشتر توبہ و انابت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امتی معافی الا المجاہرون وان من الاجہار ان یستر اللہ علی العبد ثم یصبح یفضح نفسہ ویقول یا فلان علمت یوم کذا وکذا 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 فیہتک نفسہ وقد بات یسترہ ربہ۔ میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر خود رسوا ہونے والوں کے لیے معافی نہیں۔ اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستر پوشی فرماتا ہے، لیکن بندہ خود صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر لیتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے اے فلاں میں نے فلاں فلاں اور یہ اور ایسا کیا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر لیتا ہے، حالانکہ پروردگار نے اس کی ستر پوشی فرمائی تھی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ گناہوں کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے میرے دل پہ بوجھ ہے، میرا دل چاہتا ہے میں کسی کو بتا دوں، نہیں، معافی مانگے اور بوجھ ہٹا دے۔ بعض اوقات کسی نے چوری کی ہوتی، اب دل پہ بوجھ ہے، اب انسان کیا چاہتا ہے کہ بوجھ ہٹے۔ اب یہ بوجھ ہٹانے کا بہت بھونڈا طریقہ ہے کہ انسان اپنے اس شر اور اپنی اس برائی کی تشہیر کرنا شروع کر دے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی برائی ہو تو اسے چپکے سے توبہ کر لے، اگر اللہ نے پردہ ڈالا تو اس میں پردہ رہنے دے۔ بعض لوگ تو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دوپٹہ نہیں لیتے تھے، کبھی ہم ایسے ہوتے تھے ویسے ہوتے تھے۔ اس میں کون سے فخر کی بات ہے؟ یہ تو گناہ تھا، حرام تھا، اللہ نے آپ کو اس سے بچا لیا، اب آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ کبھی آپ دین سے بہت دور تھے۔ اس میں تو رونا چاہیے۔ یعنی ماضی کے گناہوں میں لذت لینا پھر گناہ کرنے کے برابر ہے۔ یہ بھی آثار معاصی میں سے ہے کہ سارے گناہ دنیا کی اگلی امتوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، کسی نہ کسی امت کا ترکہ اور میراث ہے۔ مثلا لواطت قوم لوط کا ترکہ ہے، لین دین میں لیتے وقت حق سے زیادہ لینا اور تولنا اور دیتے وقت حق سے کم دینا اور تولنا قوم شعیب کا ترکہ ہے، یعنی چھوڑی ہوئی چیز ہے۔ آثار ہے زمین پر اکڑنا اور فساد کرنا، فرعون اور قوم فرعون، اور تکبر و غرور، جبر اور زیادتی قوم ہود کا ترکہ ہے۔ گناہگار اور نافرمان آدمی ان میں سے جس امت کا گناہ کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی دشمن تھی۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن احمد اپنی تصنیف کتاب الزہد میں اپنے والد اور وہ حضرت مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں، اوحى اللہ الی نبی من انبیاء بنی اسرائیل ان قل لقومک لا تدخلوا مداخل اعدائی ولا تلبسوا ملابس اعدائی ولا ترکبوا مراکب اعدائی ولا تطعموا مطاعم اعدائی ولا تطعموا مطاعم اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو
کہ میرے دشمن جہاں داخل ہوں وہاں تم داخل نہ ہونا، میرے دشمنوں نے جو لباس پہنا تھا تم نہ پہننا، میرے دشمن جس سواری پر سوار ہوئے تھے تم سوار نہ ہونا، میرے دشمن جو کھانا کھاتے تھے تم نہ کھانا، تم اگر ایسا کرو گے تو جیسے وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیر قوموں کی شباہت اور نکالی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بالسیف بین یدی الساعة حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی فی تحت ظل رمحی وجعل الذلة والصغار علی من خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم۔ میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سائے تلے رکھا ہے، اور میری مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لازم کر دی ہے، اور جو شخص بتکلف کسی قوم سے تشابہ اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جی، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ الہدا کس امام کو فالو کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر امام کی ایک ایک بات لے لینا غلط ہے۔ اچھی بات ہے، کسی ایک امام کو فالو کریں، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ الہدا سارے اماموں کے امام کو فالو کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ کافی نہیں؟ لوگ باقی اماموں کو لے لیں، آپ ان کے امام کو لے لیں، اور کبھی پریشان نہ ہو اس پر، اور کبھی اس کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ اس کو فالو کریں یا اس کو کریں، انہی کو کرنا کافی ہے۔ قرآن میں کس امام کو فالو کرنے کا حکم ملا آپ کو؟ تو بس جھگڑا ہی ختم، آگے بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور کنفیوز ہونے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ شرح صدر ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ ایک کافر کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دیتا ہے، اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں، اس لیے کہ دنیا کافر کی جنت، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنا، لہذا جو وہ اچھے کوئی نیکی کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جبکہ مومن کا معاملہ برعکس ہے۔ مومن اگر غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پکڑتا ہے تاکہ وہاں پہنچنے سے پہلے صاف ہو جائے۔ یہ جو مقبول دعائیں ہیں یہ سب کو مل گئی ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھ کر دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ چلیے ان دعاؤں کو آخر میں اختتام پہ پڑھ لیتے ہیں، پھر کوئی اچھی سی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ کون سی دعا مانگنی ہے سوچ کے رکھیے۔ سب نے سوچ لی؟ ہاں، ایک سے زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ساری دعائیں وہ تو ہیں ہی، وہ تو مانگنی ہی چاہیے، لیکن کوئی تمنا بھی تو ہوتی ہے نا زندگی میں، کوئی پیشن بھی ہوتا ہے، کوئی ڈریم بھی ہوتا ہے انسان کا۔ اگر آپ اس کے بغیر جیتے ہیں تو پھر تو کوئی زندگی نہیں ہے آپ کی، تو اگر نہیں تو کوئی بنا لیجئے۔ صحابہ کرام یہ جو دعا کی میں نے بات کی نا، تو ایسے ہی آپس میں اپنی اپنی دعائیں شیئر کیا کرتے تھے، کوئی شہادت کی دعا مانگتا تھا، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز کی، اور پھر ان کی زندگی کے بعد جب جائزہ لیا گیا تو ان میں سے بعض کی دعائیں قبول بھی ہوئی، جس طرح کی مانگی اسی طرح قبول ہوئی ان کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک 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 انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني عن كل شر. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.